بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں حور عین کا ترانہ، تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، مردوں کو، جنتی عورتیں جن کو حوریں کہا جاتا ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور ایک ایک نہیں بلکہ بڑی تعداد میں وہاں یہ بیویاں اور یہ جنتی حوریں جنتی مردوں کو عطا کی جائیں گی۔ چنانچہ روایتیں آ رہی ہیں جن کے اندر بیان ہے کہ کم از کم ایک مرد کو، ایک جنتی کو 72 بیویاں ملیں گی۔ کتنی؟ 72 بیوی۔ سبحان اللہ! اتنی طاقت کہاں سے آئے گی مردوں میں جو 72 کو سنبھالیں گے؟ تو جنت میں ہے، چونکہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بڑی مقدار میں عطا فرمائیں گے، تو مردوں کو دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ طاقت عطا کر دی جائے گی، جس سے کہ وہ اپنی تمام خواہشات اور اپنے تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور عین کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ حور عین بولتے ہیں لوگ، نام بھی رکھتے ہیں، تو لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ حور عین، تو حور عین بولا جا رہا ہے، اس لیے بار بار حور عین کہتے ہیں لوگ۔ وہ ایک عوامی زبان ہے، لیکن صحیح لفظ جو ہے قرآن کا وہ حور عین ہے، جس میں آوازیں بلند کرتی ہیں۔ تمام جنتی حوریں جمع ہو کر وہاں آوازیں بلند کرتی اور یہ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ چین و آسائش میں رہیں گی، کبھی محتاج نہ ہوں گی، ہم اپنے شوہروں سے ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی، اس کے کیا کہنے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہے۔ یہ ترانہ اور یہ الفاظ وہ جنت میں ایک جگہ جمع ہو کے کہتی رہتی ہے، گنگناتی رہتی ہے۔ یہ ترانہ ایسی دلکش آواز میں گاتی ہیں کہ ایسی آوازیں مخلوق میں کسی نے نہیں سنی ہیں۔ دنیا میں کوئی اچھی سی آواز سے نعت پڑھ دیتا ہے، کوئی نظم پڑھ دیتا ہے تو لوگ اش کرتے رہ جاتے ہیں کہ بھئی واہ کیا سریلی آواز ہے، کیا بہترین گلا اللہ نے دیا ہے، کیسا بہترین لہجہ اور انداز تھا۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ گانے والی عورتوں کے گانوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں کا گانا ایسا ہے، وہ گانا ایسا ہے، اس کا لہجہ ایسا ہے۔ لیکن یہ جنتی حوروں کا جو ترانہ ہوگا، ان کا جو یہ گانا ہوگا، اتنی سریلی آواز میں ہوگا کہ جیسی آواز مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک اچھوتا انداز ہوگا، بالکل الگ نرالا انداز ہوگا۔ تو دیکھیے جنتی حوریں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہمیشہ چین و سکون میں رہیں گی، کبھی محتاج نہ ہوں گی، ہم اپنے شوہروں سے ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ دنیاوی عورتیں تو ناراض ہو جاتی ہے اگر ذرا سی ان کی کوئی خواہشات میں کمی رہ جائے، ان کے مطالبوں میں اگر کمی رہ جائے، ان کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے، اور پوری کر بھی دی جائے پھر بھی فطرت میں داخل ہے ان کی کجی، ٹیڑھ پن، کمی کوتاہی، ناشکری، نافرمانی۔ لیکن جنتی عورتوں کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مردوں کے لیے کثرت ازدواج، مردوں کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں۔ جنت میں ایک مرد کو کتنی بیویاں ملیں گی، اس کے متعلق بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، یعنی حور عین میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی۔ یعنی یہ اعلیٰ درجے کی عورتیں ہیں، ان کو حور عین بولتے ہیں۔ چھوٹی بھی عورتیں ان کو حور بولتے ہیں، لیکن حور عین جو ہے ان میں وہ اعلیٰ درجے کی عورتیں ہیں، بڑے لیول کی، جس طرح دنیا میں کہتے ہیں بڑے خاندان کی، بڑے حسن و جمال والی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر مفصل بحث کی ہے اور بہت سی روایات جمع کی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ادنا جنتی کے لیے دنیاوی بیویوں کے علاوہ 72 بیویاں ہوں گی۔ ادنا جنتی تو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اسے دنیا کی جو بیوی 1 2 3 4 اس نے اگر کی ہوگی وہ تو ملیں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 72 بیویاں جنت والی ملیں گی۔ ابو یعلا کی ایک روایت میں ہے کہ 2 بیویاں بنی آدم میں سے ہوں گی
اور 72 بیویاں وہ ہوں گی جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس عالم میں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہاں جنت میں جنتی آدمی کے لیے 72 عورتیں بیویاں پیدا فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ 72 بیویاں حور عین سے اور 72 دنیا کی عورتوں میں سے ملیں گی۔ اللہ 72 بیویاں حور عین میں سے اور 72 دنیا کی عورتوں میں سے۔ اللہ 40 اور 53 کون کریں گے تعلیم؟ اور کیا کریں گے؟ اب کھیل کود مستی کیا؟ اگر یہاں بھی پریشانی اٹھائی اور وہاں بھی پریشانی اٹھائیں گے تو پھر جنت اور دنیا میں فرق کیا رہا؟ وہاں تو یہی کام رہے گا، موج مستی اور کیا۔ کسان دن میں چل رہا وہ جنتی ہوں۔ تو اس لیے تو کہا جا رہا ہے یہ سارا لالچ اسی لیے دیے جا رہا ہے، سیدھی سادی زبان میں سمجھیے، تاکہ ہم جنت میں جانے کی کوشش کریں، جنت والے اعمال کریں۔ دنیا ہے، دنیا میں تھوڑی مشکل ہے۔ کیا تو لوگ ایک رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایک رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، 2 3 4 تو دور کی بات ہے، لیکن یہ 72 دنیا میں سے جو ملیں گی نام کو لوگ جسے بھی کرے گی تو اسی وجہ سے خیریت نہیں ہے۔ دنیا میں جو 72 ملیں گی، دنیا میں سے وہ کون سی ہوں گی؟ ظاہر سی بات، دنیا میں تو 1 2 3 4 رکھی ہوں گی اس نے، اگر زیادہ سے زیادہ 4، 72 کہاں سے آ جائیں گی؟ تو اس کی مختلف تعویلیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں جو دنیا میں بغیر شوہر کے رہی ہوں گی، کنواری رہی ہیں، لڑکیاں مر گئی ہیں کنواری، یا کنواری ہی رہی ہیں زندگی بھر، ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گیا اے شمار۔ یہ زمانہ میں بہت ہے، اگر طلاق لے رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے جنتیوں کو دے دیں گے، بانٹ دیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند روایات صاحب فتح الباری نے نقل کی ہیں، اس سلسلے کی روایات سندن قوی بھی ہے اور ضعیف بھی۔ مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو دوسری نعمتوں کے ساتھ کثرت ازدواج کی نعمت سے بھی نوازا جائے گا، بہت ساری بیویاں بھی دی جائیں گی، اور ایسا تو کوئی بھی نہ ہوگا جس کو کم از کم 2 بیویاں نہ ملیں، ہر جنتی کو، ادنا سے ادنا درجے کا جنتی۔ باقی رہا اختلاف اعداد، سو یہ تفاضل اعمال پر محمول کیا جا سکتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کے بقدر جو درجات میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف درجات کی وجہ سے ازدواج کی تعداد بھی مختلف ہوگی، جیسے جیسے درجے بلند ہوں گے، کم زیادہ ہوں گے جنت میں، اسی حساب سے بیویاں بھی کم زیادہ ملیں گی۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کیا کرتے ہیں کہ ایک مرد کو بہت سی بیویاں ملیں گی تو ایک عورت کو کتنے مرد ملیں گے؟ یہ سوال بہت بیہودہ ہے، کیونکہ مرد کے لیے بہت سی بیویاں ہونا نعمت ہے، اور عورت کے لیے بہت سے شوہر ہونا شریفوں اور حیاداروں اور غیرت مندوں کے نزدیک سخت عیب کی بات ہے، ظاہر سی بات۔ اسی لیے جبکہ ایسی بے عزتی دنیا میں گوارا نہیں کی جاتی تو جنت میں کون گوارا کرے گا؟ کسی کی بیوی کسی اور کے پاس رہے، ایسے کون برداشت کرے گا؟ جنتی عورتوں کی صفت قرآن شریف میں قاصرات الطرف بیان ہوئی ہے کہ وہ نظریں پست رکھنے والی اور اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے پر نظر ڈالنے سے گریز کرنے والی ہوں گی۔ یوں کہیے کہ وہ تو ایک ہی شوہر پر راضی ہوں گی اور دل و جان سے نثار ہوں گی، اور یہاں کے لوگ خامخواہ ان کو زیادہ شوہر دلانے کی وکالت کر رہے ہیں، جبکہ ایک شوہر سے جی بھرا ہوا ہے اور دل لگا ہوا ہے تو دوسرے کی حاجت ہی کیا ہے؟ افسوس کہ نادان اعتراض کرنے والے نے جنتی عورتوں کو فاحشہ عورتوں پر اور یورپ کی جدید تہذیب والی ہر جائی لڑکیوں پر قیاس کر لیا۔ یورپ کے اندر پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اس کا باپ کون ہے، بچے اتنے ناجائز بچے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، کسی کا حسب نسب محفوظ ہے الا ماشاءاللہ۔ صبح کو عورت کسی کے بستر پر ہے، دوپہر میں کسی کے بستر پر ہے، رات تو کسی اور کے بستر پر ہے، تو نعوذ باللہ کیا جنت میں بھی یہی ہوگا؟ ایسے تو ناممکن ہے بالکل۔ تو اس لیے یہ اعتراض ہی کرنا بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جنتی عورتوں کے طرز پر اپنے یہاں کی عورتوں کو پردے میں بٹھا کر قاصرات الطرف اور مقصورات فی الخیام بناتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے جنتی عورتوں کی صفت بیان کی ہوئی ہے کہ وہ بالکل نیچے نگاہ رکھے رہتی ہے،
اور کسی غیر مرد پر نگاہ نہیں ڈالتی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات سن کر اپنی عورتوں کو تعلیم دی جاتی کہ تم کہاں خواہ بے پردہ پھرتی ہو، ادھر سے تو دوسروں شوہروں کو نظر ڈالتی ہو، دیکھتی ہو، گھومتی پھرتی ہو، جنتی عورتوں کی صفت اپناؤ، یہ نگاہیں نیچی رکھو۔ مگر نادانوں نے حوروں سے پردے کا سبق لینے کے بجائے الٹا یہ کیا کہ جنتی عورتوں کے لیے بے غیرتی تجویز کرتی۔ باقی یہ بیان انشاءاللہ کل آئے گا آگے کہ مردانہ قوت کہاں سے آئے گی، اتنی ایک مرد اتنی ساری عورتوں کو کیسے سنبھالے گا، یہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔